بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلباء، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے یا بألفاظ دیگر جس صفت پر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کلام کریں گے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت معیت۔ لہٰذا جیسا آپ دیکھیں، پہلے ہم علامہ نواب صدیق حسن خان بخاری رحمہ اللہ کا یہ صفحہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کی معیت کا مطلب، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے جس طرح صفت استواء ثابت ہے، اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ اپنے علم کے ذریعے ہر ایک شے کے ساتھ ہے، نہ کہ اپنی ذات کے ساتھ، اس لیے کہ اس کی ذات تو عرش پر مستوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ حدید میں پہلے علم کے عموم کا ذکر ہے، اس کے بعد معیت کا، اس کے بعد بصارت کا۔ ایک شبہ اور اس کا جواب۔ البتہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں صرف اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے اور وہاں علم کا کوئی ذکر نہیں، تو ان آیتوں سے بظاہر ذاتی معیت کا ثبوت ہو رہا ہے، نہ کہ علمی معیت کا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصول فقہ کے قاعدے کے مطابق مطلق آیات کو مقید پر محمول کیا جائے گا، یعنی جن آیتوں میں صرف اللہ کی معیت کا ذکر ہے، ان کو ان آیتوں پر محمول کیا جائے گا جن میں علمی معیت کا ذکر ہے، اور یہ کہا جائے گا کہ یہاں معیت علمی سے معیت سے علمی معیت مراد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی آیتوں کی تفسیر میں تمام روئے زمین کے مفسروں نے معیت کو علمی معیت کہا ہے، حنفی ہو یا مالکی، شافعی ہو یا حنبلی، اور یہ مطلب بیان کرنا مفسرین کے نزدیک تفسیر ہے، نہ کہ تعویل۔ ایک مثال سے سمجھے ساتھیوں کہ مطلق مقید پر مقدم ہوگا، مقید مطلق پر مقدم ہوگا، نہ کہ مطلق مقید پر۔ جیسا کہ ایک حدیث آتی ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمین میرے لیے پاک کی گئی ہے، تو یہ ایک مطلق ہے، یعنی ایک انکنڈیشنل، یعنی پوری دنیا آپ کے لیے پاک ہے، آپ جہاں چاہے نماز پڑھیں۔ لیکن بعض احادیث کو آپ دیکھیں گے، وہاں پر ریسٹرکشنز یا یوں سمجھے استثناء یا ایکسیپشن ہے کہ ہاں آپ بیت الخلاء میں نماز نہیں، سوائے بیت الخلاء کے اور قبرستان کے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں بھائی مطلق ہے تو ہم کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو حدیث مقید ہے وہ مقدم ہوگی مطلق پر۔ تو یہاں پر علامہ نواب صدیق حسن خان بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جن آیتوں میں اللہ رب العزت کی معیت کا ذکر ہے لیکن وہاں پر علم کا ذکر نہیں، کیونکہ جو مطلق آیات ہے لہٰذا مقید آیات کو ان پر مقدم کیا جائے گا۔ اللہ کے قرب اور احاطے کا مطلب، اسی طرح جن آیتوں میں اللہ کے قرب اور احاطے کا ذکر ہے، ان سے بھی علمی قرب اور احاطہ مراد ہے۔ اب یہاں پر یہ جو بات بیان کی گئی ہے، یہ صفت قرب، ہم انشاءاللہ اس کو کسی اور نشست میں تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت معیت۔ اللہ تعالیٰ کی صفت قرب، تقرب، صفت دنو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے ساتھی۔ آج ہم انشاءاللہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت معیت کا ذکر کریں گے۔ اچھا، اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ اوپر کی بحث سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر قائم ہے، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت اور اس کی بادشاہی ہر جگہ اور ہر مکان میں ہے۔ دنیا کے سارے انسان اس بات پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم کے نیچے نہیں ہے، اسی طرح اس پر بھی متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر نہیں، اس طرح قرآن شریف میں بیان ہوا ہے۔ اگلے صفحے پہ جائیں، پیچھے جائیں جی۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں اگلے صفحے پہ جائیں، یہاں پر دیکھیں بعض مفسرین کا یہ قول بھی درست ہے۔ جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب اور احاطے کا بیان ہے، بعض محققین نے ان آیتوں کی کوئی یعنی اس کے اندر تعویل نہیں کی اور نہ علم و مدد کے معنی پر محمول کیا، بلکہ جیسے قرآن میں آیا ہے ویسے مان لیا۔ ان کا یہ طریقہ بھی اچھا ہے، اس لیے کہ ہم صرف اس بات کے مکلف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات پر ایمان لائے، یا اقرار کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ، یہ اقرار کر لینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کسی متشابہ صفت کی تعویل کرنا یا اس کا معنی بیان کرنا ہم پر واجب نہیں۔ اللہ کی ذات دنیا سے الگ ہے، ہم
تو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن اس قربت کی کیفیت کیا ہے اس کو ہم نہیں جانتے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عرش کے اوپر ہے، مخلوق سے جدا اور دنیا سے الگ ہے، واللہ عالم۔ ساتھیو، یہ جو موضوع ہے کافی اہم ہے، بلکہ آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الاوسط کے اندر نقل کیا، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن کہا، جو ان کی مجموع الفتاوی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 140۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معاک حیث ما کنت، کہ سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ تم اس بات کو جان لو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر کس صفت کا ذکر کیا گیا ہے؟ صفت معیت کا۔ اب اللہ تعالی کا ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے ساتھی؟ اللہ کی معیت دیکھیں، اختصار کے ساتھ اگر اس کا ایک اجمالی جواب دیا جائے، اللہ رب العزت عرش پر حقیقی طور پر مستوی رہنے کے باوجود اپنے بندوں کے ساتھ رہتا ہے، لیکن 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 بندوں کے ساتھ رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں چھوتا ہے یا ان کے دائیں یا بائیں جانب رہتا ہے یا ان میں حلول کر جاتا ہے، جیسا کہ بعض غالی صوفیہ آج کل دعویٰ کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ عربی زبان میں جب ساتھ کہا جائے گا تو قریب ہوئے بغیر یا چھوئے بغیر یا کسی جانب رہنے کا تصور کیے بغیر مطلقاً ساتھ رہنا مراد ہوگا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہم چل رہے تھے اور چاند یا تارا ہمارے ساتھ تھا۔ اب دیکھیں آپ، چاند نہ ہمارے قریب ہے، چاند نہ ہمیں چھوا ہوا ہے، چاند نہ ہمارے دائیں جانب ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ چل رہے تھے کون؟ چاند یا تارا۔ اسی طرح اللہ رب العزت لیس کمثلہ شیء ولا تضربوا للہ الامثال، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی حقیقتاً بذاتہ عرش پر مستوی ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کے ساتھ حقیقتاً رہتا ہے، پر اس سے انہیں چھونا یا ان کی کسی جانب رہنا لازم نہیں آتا۔ تو یہ جو صفت معیت ہے، یہ ایک صفت ہے ساتھیوں اللہ رب العزت، جیسے بہت سارے صفات، اور اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے یہ معیت ہم کما یلیق لشانہ، جیسے اس کے شان کے لائق ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے جیسے ہم دیگر صفاتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی نہ ہم تعطیل کرتے ہیں، نہ اس کا انکار کرتے ہیں، نہ ہم تحریف کرتے ہیں، نہ ہم تعویل کرتے ہیں، نہ تشبیہ اور تمثیل سے کام لیتے ہیں، نہ تفویض سے کام لیتے ہیں، نہ اس کی کیفیت میں ہم جاتے ہیں۔ تو یہ اصل بات ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے یہاں پر جو بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی معیت ہے یہ دو اعتبار سے ہے ساتھی، ایک عمومی طور پر اور دوسری خصوصی طور پر۔ عمومی طور پر یعنی اللہ رب العزت اپنی ساری مخلوق کے ساتھ ہے، ان کے حالات و کیفیات سے وہ واقف ہے، یعنی زمین و آسمان کے اندر کوئی بھی شے سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی یعنی عمومی طور پر اپنی مخلوق کے ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ان پر قادر ہے، ان کا مدبر ہے، ان سے بخوبی واقف ہے۔ یہی بات شیخ الاسلام تیمیہ نے بھی کہی۔ اور عمومی طور پر علم و قدرت اور تدبیر کے اعتبار ساتھ رہنے کی مثال آپ اس آیت کے سامنے رکھیں جو سورہ مجادلہ کی، ہم اس پر آئیں گے تفصیل سے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کا خصوصی طور پر ساتھ رہنا، یعنی اہل ایمان بندوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، یعنی نصرت، حمایت، مدد کے اعتبار سے ساتھ رہنا۔ مثال کے طور پر ایک مثال ابھی بات سمجھانے کے لیے کہ غار ثور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو معیت کا ذکر سورہ طٰہٰ میں ہے کہ تمہیں ڈرنے کی، خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ جو معیت ہے اس کے اندر بعض جگہ وصف کو بیان کیا گیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین مع المتقین، تو یہ ایک قسم کی معیت ہے۔ اور دوسرا اشخاص کا ذکر کیا گیا جیسے ابو بکر ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔
لیکن ایک بات یاد رہے ساتھیوں کہ اس معیت سے حلول مراد نہیں ہے، چھونا مراد نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہے معیت کا۔ اچھا، اب ذرا اس موضوع کو تفصیل سے ہم پڑھتے ہیں کہ ان آیتوں کو دیکھتے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت کی معیت کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ حدید کے اندر ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی، وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دعا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت ظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اے اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے، بلند ہے، تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی، تو باطن ہے، تجھ سے پوشیدہ کوئی چیز نہیں۔ آپ دیکھیں خود تفسیر آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ امام ابو بکر اجری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ مما یحتج به الحلولیۃ مما یلبسون به علی من لا علم معه، یہ یقول اللہ عز وجل هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ حلولیہ جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر حلول کر جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشت، اللہ ہم سب کو ایمان پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حلولیہ کی ایک دلیل یہ ہے، امام اجری رحمہ اللہ کتاب الشریعہ کے اندر کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ آیت کریمہ لا کر کہ وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، حالانکہ وقت فسر اہل العلم هذه الآیہ، کہ اہل مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کیا کی ہے کہ اللہ اول ہونے سے مراد اس کا ہر چیز یعنی زندگی اور موت سے پہلے ہونا ہے، اور اس کے آخر ہونے سے مراد تمام مخلوقات کے ختم ہونے کے بعد باقی رہنا ہے، اس کے ظاہر ہونے سے مراد آسمانوں کی ہر مخلوق سے اوپر اور بلند ہونا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، یہ، اور اس کا باطن ہونے سے مراد یہ کہ وہ زمینوں کے نیچے موجود چیزوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اس کی دلیل اس آیت کا آخری ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ سورہ حدید کی اس آیت کو بھی لے لیں، هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ اب آپ دیکھیں یہ معیت عامہ ہے، وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ زمین میں داخل ہونے والی، اس سے نکلنے والی، آسمان سے اترنے والی اور اس میں چڑھنے والی سب چیزوں کو جانتا ہے۔ جہاں بھی آپ ہوتے ہو وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ آپ کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اور پھر وہ سورہ مجادلہ کی آیت ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت معیت کا ذکر ہے۔ کیا کہ 3 آدمی جب سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، 5 آدمی جب سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا 5واں ہوتا ہے، 6واں ہوتا ہے۔ تو اب اس میں بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں، ان آیتوں میں جو معیت کا ذکر آ رہا ہے، یہاں پر ایک اور آیت لے لیں جو سورہ نساء میں ہے، وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ان آیت کا معنی کیا ہے ساتھی؟ اب یہ معیت عامہ ہے، ایک جو بات بارے بس ان اللہ مع الذین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں وصف بیان کیا جا رہا ہے، تقوی جن کے پاس ہے وہ معیت، یعنی یہ تو وہ آیت کا ذکر ہے جو معیت عامہ، ایک وہ آیت ہے جو معیت خاصہ ہے، جیسا ثانی یسنہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب یہ جو معیت خاصہ ہے اس سے مراد کیا ہے ساتھیوں؟ اس کا مطلب نصرت و تائید ہے۔ بڑے آسان انداز میں اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی پر، آپ نے کیا کہا؟ معیت اللہ التی ذکرہا فی کتابہ نوعان،
مئیت العلم والاحاطہ وہی المئیت العامہ فإنہ مع عبادہ اینما کانوا ومئیت خاصہ وہی مئیتہ مع خواص خلقہ بالنصرہ واللطف والتائید، وہ مئیت جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اس کی تفسیر سادی، وہ مئیت جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اس کی دو قسمیں، ایک تو علم و احاطہ کی مئیت ہے، یہ مئیت عامہ ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوتے ہیں۔ دوسری قسم مئیت خاصہ ہے، یہ مئیت اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے خاص لوگوں کے ساتھ نصرت، شفقت اور تائید کی صورت میں ہوتی ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں جو مئیت عامہ ہے اس کے متعلق اسلاف نے کیا کہا۔ حافظ زبیر علی زائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جو کتاب ہے فتاوی توضیح الکلام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31، مائیت عامہ کی تفسیر کرتے ہوئے متعدد اقوال آپ نے نقل کیے، بعض اقوال ہم ان سے نقل کرتے ہیں اور بعض ہماری طرف سے ہم نقل کریں گے، کہ مثال کے طور پر یہ جو سورہ مجادلہ کی آیت ہے کہ 3 تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، اب اس سے مراد کیا ہے ساتھیوں؟ امام ضحاک ابن مزاحم کیا کہتے ہیں، ہوا فوق العرش وعلمہ معہم اینما کانوا، کہ اللہ تو عرش پر مستوی ہے لیکن اس کا علم ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، مئیت عامہ سے مراد علم۔ مقاتل ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ مقاتل ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ یہی بات کہتے ہیں، ہوا علی العرش وعلمہ معہم۔ ضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ کی یہ تفسیر امام ابو داؤد نے اپنے مسائل میں، امام طبری نے اپنی تفسیر میں، امام اجری نے الشریعہ میں، امام بہقی نے اسماء و صفات میں، امام عبد البر نے التمہید میں نقل کیا۔ مقاتل ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر امام طبری نے، امام اجری نے نقل کیا، ٹھیک ہے۔ یہی بات امام عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، بڑی پیاری بات آپ نے بیان کی اور تفصیل سے سننے لائق ہے۔ آپ نے کہا ہم یہ جو قرآن مجید کا فرمان ہے کہ نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، یہ جو آخری یہ جو آیت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ علم کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ اس آدمی سے کہیں جو دور کے علاقے کی طرف جا رہا اور آپ نے اسے اپنے امور میں سے کوئی امر سپرد کیا ہو، جو کام میں نے تیرے سپرد کیا ہے اس میں سستی و کوتاہی سے بچنا، میں تمہارے ساتھ۔ آپ کی مراد یہ ہوتی ہے کہ تیری کوتاہی مجھ سے مخفی نہیں رہے گی، میں پوری نگرانی اور معاملات کی پڑتال کروں گا۔ جب یہ کام اس مخلوق کے لیے ممکن ہے جو غیب نہیں جانتی، تو اس خالق کے لیے زیادہ ممکن ہے جو عالم الغیب ہے۔ لہٰذا اللہ کے ہر جگہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ کا کوئی امر، کوئی کام، کوئی فعل اس سے مخفی نہیں، وہ علم و کنٹرول کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ یہ کہنا کیسے ممکن ہے کہ وہ حلول کے ساتھ ہر جگہ ہے؟ یعنی اگر صوفیہ یہ کہے کہ اللہ ہر جگہ نہیں، ذات کے بالکل نہیں۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی، ٹھیک ہے۔ یہ بات کس نے بیان کی؟ یہ بات قتیبہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بات امام عبداللہ ابن مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان، امام عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا انتقال 276 ہجری میں ہوا، انہوں نے یہ بات بیان۔ یہی بات عثمان بن سعید الدارمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی کہ اس سلسلے میں ان جہمیوں میں سے ایک نے بہت زندیقانہ بات کہی، اسے ذکر کرنے سے مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ، سبحان اللہ، یعنی اللہ رب العزت کے متعلق کہنے سے پہلے یعنی وحشت ہوتی، یعنی ایسے جملے جو آج کل بدقسمتی سے دیکھا جا رہا ہے، کہ حال ہی میں دیکھا گیا کہ حنیف قریشی نے ایک دم ایسی جو بات کہی کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ اگر عرش پر مستوی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ بات استوا کے متعلق پوچھی گئی، پسینے آ گئے۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، عثمان ابن سعید الدارمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ اٹھائے جو آپ نے جہمیہ کے رد پہ لکھی، وہاں پر آپ نے کہی ہے یہ بات کہ مجھے وحشت ہو رہی۔ اب سبحان اللہ، یعنی جو بات جہمیہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جہمیہ؟ کہ اللہ جو ہے ہر جگہ موجود ہے۔ اور پھر آپ نے ذکر کیا کہ یہاں پر مئیت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر مئیت سے مراد علم ہے،
جو عام معیت ہے. فسرت العلماء ہوا معکم یعنی بعلمہ. امام محمد ابن عثمان ابن ابی شیبہ نے کتاب العرش کے اندر بیان کیا کہ علماء نے ہوا معکم وہ تمہارے ساتھ. اس کی تفسیر یہ بیان کی کہ وہ علم کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ اخبار، احادیث، آیات، نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان اللہ خلق العرش فاستوى علیہ بذاتہ فهو فوق عرش فهو فوق العرش بذاتہ. کہ اللہ نے، کیونکہ نصوص سے یہ بات ثابت ہے، اللہ نے عرش کو پیدا کیا، پھر اپنی ذات کے ساتھ اس پر مستوی ہوا، پس وہ اپنی ذات کے ساتھ عرش کے اوپر ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے، بائن من خلقہ، ان سے علیحدہ ہے. اس کا علم اس کے مخلوق میں موجود ہے. علمہ فی خلقہ، وہ اس کے علم سے باہر نہیں نکل سکتے. یہی بات امام المفسرین محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کی. یقول وہو شاہد لکم ایھا الناس اینما کنتم یعلمکم ویعلم اعمالکم ومتقلبکم ومثواکم وہو علی عرشہ فوق سماواتہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو تم جہاں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے اوپر گواہ ہوتا ہے، وہ تمہارے اعمال، تمہارے ٹھکانے، تمہارے لوٹنے کی جگہ کو جانتا ہے. وہ اپنے ساتھ آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اب آگے بڑھے آپ. میں ایک اور بات یہاں پر بتانا چاہتا ہوں. اب جو یہ چیز ہے، یہی بات امام ابو الحسن اشعری علیہ الرحمہ نے بھی بیان کی. یہی بات امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کی کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَفَسَّرَ ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالتَّعْوِيلِ أَنَّ عِلْمَهُ مُحِيطٌ بِهِ حَيْثُ كَانَ. کہ اس سے مراد اہل علم نے یہ بات بیان کی کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ان کو محیط ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہو. امام ابو بکر محمد ابن حسین الجری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی کہ اہل علم کا یہی مذہب ہے. امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 427 ہجری میں ہوا، انہوں نے بھی سورہ مجادلہ کی آیت میں یہی بات کہی، بالعلم یسمع نجواہم ویعلم. اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ان کی سرگوشی سنتا ہے اور ان کی بات کو سمجھتا ہے. یہی بات ابو عمر احمد بن محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی کہ یہاں پر معیت سے مراد یہی ہے کہ ان ذالک علمہ وان اللہ فوق السماوات بذاتہ، کہ یہاں پر معیت سے مراد علم ہے اور اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے. یہی بات ابو زکریا یحییٰ ابن عمار السجستانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 422 ہجری میں ہوا، یہ بات کہی. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ الاعتقاد کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں جس سے جہمیہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہے، بہت ساری آیتوں سے اس کا رد ہوتا ہے. اور اہل علم سلف صالحین نے یہی بات کہی کہ اراد بہ علمہ لا بذاتہ، کہ یہاں معیت سے مراد معیت عامہ کیا ہے، چاہے وہ معیت عامہ ہو، معیت ہم نے ذکر کیا، معیت سے مراد کیا ہے، علم کے اعتبار سے، نہ کہ اپنے ذات کے اعتبار سے. بلکہ امام عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ساتھیو. آپ نے کہا صحابہ کا، آپ سبحان اللہ، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ لِأَنَّ عُلَمَاءَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ الَّذِينَ حملت عنهم التعويل في القرآن قالوا في تعويل هذه الآية هو على العرش وعلمه في كل مكان وما قالهم في ذلك أحد يحتج بقوله. کہ صحابہ کرام، جو صحابہ میں علماء تھے اور ان سے تفسیر قرآن سیکھنے والے تابعین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے. اس بارے میں صحابہ و تابعین کی مخالفت کسی ایسے شخص نے نہیں کی جس کی بات کو دلیل بنایا جا سکے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر بغوی میں یہی بات کہی، فی العلم، علم یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت سے مراد کیا ہے، علم. امام ابو القاسم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 535 ہجری میں ہوا، آپ علیہ الرحمہ نے بھی یہی بات کہی الحجہ فی بیان المحجہ کے اندر. امام نے کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی، آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی کہ یہاں علم مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور کیا کہا، وہ ہم شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے جب پڑھیں گے، آپ کا جو بڑا مفید کلام ہے قواعد المثلیٰ میں، جب ہم اس کو ذکر کریں گے، یہاں پر ایک سوال آیا ہے طالب علم کا کہ یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی صفت معیت، کیا یہ صفت ذاتیہ ہے یا صفات فعلیہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ دو قسموں ہیں، جیسا شیخ محمد ابن صالح العثیمین نے بیان کیا۔ ایک صفات ثبوتیہ ہے، وہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ یعنی احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے، اور یہ تمام صفات کمال ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، چاہے وہ حیات ہو، علم ہو، قدرت ہو، استواء علی العرش ہو، نزول ہو، ٹھیک ہے۔ اب ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقتاً ثابت کرنا آپ پر، ہم پر واجب، یعنی جو کیسی، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق ہے، اور اس پر بہت سارے جو ہے دلائل موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسول پر، اور پھر والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، یعنی ہمیں ایمان لانا چاہیے جیسے ہمیں بتایا گیا ہے۔ اچھا، ایک تو وہ صفات ہے جو صفات سلبیہ ہے، یعنی جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے نفی فرما دی، یعنی نفی یعنی انکار، اور اس نفی کا ذکر کتاب اللہ میں ہو یا سنت رسول میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مثال کے طور موت ہے، نیند ہے، جہل ہے، نسیان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا جو ہے اپنے لیے جو ہے کہا یہ اس کی نفی کی، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھے ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے اگر کسی صفت کی نفی فرمائی ہے تو اس سے مجرد نفی مراد نہیں ہے، کیونکہ کسی صفت کی خالی نفی کر دینا کمال نہیں، کمال تب ہوگا جب اس نفی کے ضمن میں ایسی حقیقت ہو جو کمال پر دلالت کر رہی ہو۔ مجرد نفی تو عدم ہے، اور عدم لا شے ہے، چاہیے کہ کمال پر قائم ہو۔ پھر بعض اوقات کسی سے کسی صفت کی نفی اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اس چیز میں اس صفت کے رکھنے کی قابلیت و صلاحیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات، جب اللہ تعالیٰ نے کہا، مثال کے طور پر جو شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ ظلم کی نفی اس لیے کہ ظلم کی نفی اس لیے کی کہ ان میں اتنی جرت و ہمت ہی نہیں کہ وہ یہ کام کر سکے، تو یہ نفی ان کے حق میں نقص ہے، ظاہر کر رہی ہے۔ یعنی بسا اوقات اصل چیز یہ ہے ساتھیوں کہ کسی ایٹریبیوٹ کو ڈینائی کرنا یہ کافی نہیں، یعنی صرف ایٹریبیوٹ کو ڈینائی کرنا نہیں، یعنی کمال کب ہے، پرفیکشن کب ہے، یعنی جب اس نفی کے ضمن میں ایسی حقیقت ہو جو کمال پر دلالت کر رہی، یعنی آپ دیکھیں لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اس کا اب یہاں پر دیکھیں موت کی جو ہے نفی ہے۔ اب جب موت کی نفی ہے تو موت کی نفی مطلب حیات، یہ کمال ہے، تو نفی کب کی جائے گی؟ ایسی نفی جس کے رزلٹ میں، یا یوں سمجھے جب اس کی نفی کی جائے تو ایسی حقیقت جو کمال پر دلالت کرے، جس میں نقص نہ ہو، یہ مراد، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات جو ہمیں بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو صفات جو ثابت ہے، ایک تو اور دو صفتیں ہم نے دیکھ لی، تو اس کے اندر جو صفات ثبوتیہ ہے، تو ثابت شدہ صفات ہے، وہ صفات ذاتیہ ہے اور صفات فعلیہ ہے۔ صفات ذاتیہ کیا ہے ساتھیوں؟ صفات ذاتیہ وہ صفات ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا۔ علم، قدرت، سمیع، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، بصیر، دیکھتا ہے، حکمت، علوم، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہے۔ اس میں سے بعض جو صفات ہے وہ صفات قبریہ بھی ہے، جیسے صفات ذاتیہ کے اندر جیسے وجہ ہے،
ہاتھ ہے، آنکھ ہے۔ ایک ہے صفات فعلیہ، وہ صفات ہے جن کا تعلق اللہ کی مشیت و چاہت سے، چاہے وہ کرے اور چاہے نہ کرے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اچھا، اللہ جیسے خلق ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے، کسی چیز کو وہ پیدا کرے یا نہ کرے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی بعض صفت ایسی ہے جو ذاتی بھی ہو سکتی ہے اور فعلی بھی، مثلا صفت کلام۔ اب آپ دیکھیں یہ صفت با اعتبار اصل صفت ذاتیہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متکلم ہے اور ہمیشہ متکلم رہے گا، لیکن کسی کلام کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے یہ صفات فعلیہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا اس کی مشیت کے تابع ہے، جب چاہے جو چاہے کلام فرمائے، ٹھیک ہے۔ اب جو سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، صفت معیت، یہ ذاتیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ تو ساتھیوں، جو ہم نے دیکھا کہ معیت دو قسموں کی ہے، کہ ایک معیت عامہ ہے اور دوسری معیت خاصہ ہے۔ تو معیت عامہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے، اور جو معیت خاصہ ہے جو اہل ایمان کے ساتھ، اور جس کا ذکر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جیسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے سورۃ طٰہٰ کے ضمن میں آیا ہے، تو یہ صفات فعلیہ میں سے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔